کثیر مبادلیے اور انسانی دموی گروپس، ملٹیپل ایلیلس اینڈ ہیومن بلڈ گروپس دیکھیں گے یہاں پر۔ عام طور پر کسی جین کی دو متبادل اشکال یا اقسام پائی جاتی ہیں، کسی جین کے دو متبادل اشکال یا اقسام پائے جاتے ہیں اور ہم ترکیبی لونی اجسام کے جوڑ پر وہ ایک ہی مقام یا لوکس پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ترکیبی لونی اجسام کی جو جوڑ ہوتی ہے تو اس جوڑ پر اسی مقام پر یا لوکس پر پائے جاتے ہیں۔ کسی جین کے دونوں مبادلیے کسی دگنی عضویے میں 3 جنینی روپ تیار کرتے ہیں۔ یہ جین کے دونوں مبادلیے 3 جنینی روپ تیار کرتے ہیں۔ کسی دگنی عضویے میں یا ڈائپلوئڈ عضویے میں یہ دونوں مبادلیے 3 جنینی روپ تیار کرتے ہیں۔ جب کسی عضویے کی ہم ترکیبی لونی اجسامی جوڑ پر اسی لوکس پر 2 سے زیادہ اگر مبادلیے پائے جاتے ہیں تو اسے کثیر مبادلیے کہتے ہیں۔ ہم ترکیبی لونی اجسام کے جوڑ پر اسی مقام پر عام طور پر 2 مبادلیے پائے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی لونی اجسام کی اسی لوکس پر 2 سے زیادہ مبادلیے اشکال پائے جاتے ہیں تو اسے کثیر مبادلیے کہا جاتا ہے۔ انسان میں کثیر مبادلیت کی ایک عام مثال ABO جو گروپ ہے، خون کی اقسام کا جو گروپ ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، جو ایک واحد مورثہ کی 3 مبادلیے ہیں اور 6 جنینی روپ پیدا کر سکتے ہیں۔ ABO جو ہے کثیر مبادلیت کی مثال ہے، جو ایک واحد مورثے کی 3 مبادلیے ہیں اور اس سے 6 جنینی روپ پیدا کر سکتے ہیں۔ کثیر مبادلیت کسی جینوٹائپ میں اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ آبادی میں ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کثیر مبادلیے کسے کہا جائے گا؟ ہم ترکیبی لونی اجسامی جوڑ کے اسی لوکس پر 2 سے زائد اگر مبادلیے پائے جاتے ہیں تو اسے کثیر مبادلیے کہا جاتا ہے۔ 2 سے زائد مبادلیے۔ خون کے اقسام دیکھیں گے، یہ کثیر مبادلیے کی مثال ہے۔ کارل لینڈ اسٹینر نے ABO دموی گروپ نظام کو تجویز کیا ہے۔ اس کام کے لیے 1930 میں طب یا فعلیات کے زمرے کا نوبل انعام انہیں دیا گیا۔ کارل لینڈ اسٹینر نے ABO دموی گروپ نظام کو تجویز کیا۔ 1930 میں اس کام کے لیے انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ سرخ خلیوں کی پلازما جھلی پر ضد ذا کی موجودگی یا غیر موجودگی دراصل یہ AB اور O گروپ کی اقسام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پر منحصر ہوتا ہے یہ سرخ خلیوں کی جو پلازما جھلی ہوتی ہے، اس پلازما جھلی پر موجود ضد ذا کی موجودگی یا عدم موجودگی سے یہ متصف ہوتے ہیں۔ ضد ذا A اور B جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ شوگر پالیمرز ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ ضد ذا جو ہوتے ہیں A اور B اصل میں شوگر پالیمرز ہوتے ہیں اور یہ شحمی ترشوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شحمی ترشے کہاں پر ہوتے ہیں؟ سرخ خلیوں کی جو پلازما جھلی ہوتی ہے اس سے منسلک ابھرے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ شحمی ترشوں سے یہ شوگر پالیمرز جو ہوتے ہیں یہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں شحمی ترشوں سے۔ ضد ذا A اور B شوگر پالیمرز ہیں جو شحمی ترشوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شحمی ترشے کہاں موجود ہوتے ہیں؟ سرخ خلیوں کی پلازما جھلی سے منسلک ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ضد ذا جو ہوتے ہیں یہ ہم چسپیدزا یا آئسو اگلوٹینوجینز بھی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے میل نخل و خون کی صورت میں یا ان میچ خون کی صورت میں یہ خون کے سرخ خلیوں میں چسپیدگی پیدا کرتے ہیں، اس لیے انہیں ہم چسپیدزا کہتے ہیں، کیونکہ بے میل نخل و خون کی صورت میں یہ خون کے سرخ خلیوں میں چسپیدگی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر بلڈ گروپ A رکھنے والے اشخاص میں جو پلازما میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، ضد اجسام جو ہوتے ہیں وہ B ہوتے ہیں A میں، اور ضد ذا جو ہوتے ہیں وہ A ہوتے ہیں بلڈ میں ضد ذا A ہوتا ہے اور پلازما میں ضد اجسام B ہوتا ہے بلڈ گروپ A میں۔ B بلڈ گروپ رکھنے والے اشخاص میں ضد اجسام جو ہوتا ہے پلازما میں A ہوتا ہے اور ضد ذا جو ہوتا ہے خون میں B ہوتا ہے۔ AB میں
ضد اجسام نہیں ہوتے، بی میں ضد اجسام جو ہوتے ہیں پلازما میں نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ضد اجزاء جو ہوتے ہیں خون میں سرخ جسیموں میں اے اور بی دونوں ضد اجزاء ہوتے ہیں۔ بلڈ گروپ او رکھنے والے اشخاص میں اینٹی اے اور اینٹی بی دونوں بھی ضد اجسام ہوتے ہیں، جبکہ خون میں کوئی بھی ضد اجزاء موجود نہیں ہوتا ہے۔ او بلڈ گروپ رکھنے والے اشخاص میں یہاں پر دونوں بھی اینٹی اے اور اینٹی بی ضد اجسام جو ہوتے ہیں وہ پلازما میں موجود ہوتے ہیں، ضد اجزاء جو ہوتا ہے بلڈ میں وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے۔ برن اسٹین کی دریافت کے مطابق لونی جسم یا کروموزوم نمبر 9 پر ایک آئی نامی موروثہ یا جین ہوتا ہے۔ اس آئی موروثے کے 3 مبادلیے ہوتے ہیں، آئی اے، آئی بی اور آئی او۔ لونی جسم 9 پر آئی نامی موروثہ یا جین ہوتا ہے، اس کے 3 مبادلیے آئی اے، آئی بی اور آئی اے اور آئی بی مبادلیے سے ضد اجزاء اے اور بی پیدا ہوتے ہیں، پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں آئی اے اور آئی بی مبادلیے آئی او جو ہوتا ہے یہ کوئی بھی ضد اجزاء پیدا نہیں کرتا ہے۔ ہر بچہ اس کے والدین میں ہر ایک فرد سے 3 مبادلیوں سے کوئی ایک مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ آئی او، آئی اے اور آئی بی ان 3 مبادلیوں سے ایک مبادلہ حاصل کرتا ہے، جس سے 6 ممکنہ جنینی روپ 6 جینوٹائپس تیار ہوتے ہیں اور 4 خون کے اقسام یہاں پر تیار ہوتے ہیں، آئی اے آئی او، آئی اے آئی اے، آئی بی آئی او، آئی بی آئی بی، آئی اے آئی بی اور آئی او آئی او۔ یہ 6 جینوٹائپ یا جنینی روپ تیار ہوتے ہیں۔ بلڈ ٹائپ 4 ہوتے ہیں، خون کے اقسام اے بی اور او یہاں پر حاصل ہوتے ہیں۔ تو جینوٹائپ یہاں پر 6 جینوٹائپ یہاں پر حاصل ہو گئے ہیں، اور یہاں پر خون کے اقسام جو ہوں گے یہاں پر 4 خون کے اقسام یہاں پر اے بی اور او حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر آئی اے اور آئی او ظاہر روپ جو ہے اے دموی گروپ کے لیے ہے، بی دموی گروپ کے لیے کیا ہے یہاں پر آئی بی اور آئی بی آئی او ہے، اور یہاں پر اے بی خون کے گروپ کے لیے آئی اے آئی بی ہے، اور او خون کے گروپ کے لیے یہاں پر آئی او جینینی ترکیب یا جینوٹائپ یہاں پر دی گئی ہے۔ خون کے ٹائپ کی جانچ یا تصدیق۔ کسی فرد کے خون کے نمونے کو اگر اینٹی اے سیرم اور اینٹی بی سیرم کے ساتھ ملا کر اس نمونے کے خون کے نمونے کی جانچ کی جا سکتی ہے، یعنی خون کو لے کر اگر اس میں اینٹی اے ملایا جائے اور اینٹی اے جب سیرم یہاں پر ملایا جاتا ہے تو یہاں پر اینٹی اے ملانے پر چسپیدہ ہو جاتا ہے یہاں پر، جب یہاں پر خون تو اینٹی اے کے ساتھ تو یہاں پر بلڈ گروپ جو رہے گا اے رہے گا۔ اگر اینٹی بی سیرم کے ساتھ ملانے پر خون یہاں پر چسپیدگی کو ظاہر کرتا ہے تو بلڈ گروپ جو رہے گا وہ بی رہے گا۔ اگر اینٹی اے اور اینٹی بی سیرم یہاں پر دونوں کے ساتھ چسپیدگی کو ظاہر کرتا ہے تو بلڈ گروپ اے بی ہوگا۔ اگر خون اینٹی سیرم اے اور اینٹی سیرم بی دونوں کے ساتھ بھی چسپیدگی کو ظاہر نہیں کرتا ہے تو یہاں پر بلڈ گروپ جو ہوگا وہ او ہوگا۔ اگر چسپیدگی اینٹی اے سیرم کے ساتھ ہوگی تو بلڈ گروپ اے ہوگا، اینٹی سیرم بی کے ساتھ چسپیدگی ہوگی خون کی تو بلڈ گروپ بی ہوگا۔ اگر اے اور بی دونوں بھی اینٹی سیرم اے اور اینٹی سیرم بی کے ساتھ چسپیدگی ظاہر ہوگی تو بلڈ گروپ جو ہوگا وہ اے بی ہوگا۔ اگر اینٹی اے سیرم اور اینٹی بی سیرم دونوں کے ساتھ بھی چسپیدگی خون کی ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو یعنی کہ یہاں پر بلڈ گروپ جو ہوگا وہ او قسم کا ہوگا۔ نقل خون میں اے بی اور دموی گروپ کی اہمیت دیکھیں گے ہم یہاں پر۔ اے بی بلڈ گروپ میں بلڈ ٹائپ میں اے بی اینٹی جین موجود ہوتا ہے اور بلڈ ٹائپ او میں اینٹی جین موجود نہیں ہوتا ہے۔ او گروپ کے آر بی سی پر کوئی ضد اجزاء یا اینٹی جین نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کسی دوسرے خون کے گروپ کے ساتھ اس میں چسپیدگی واقع نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے اسے چنانچہ او دموی گروپ والے اشخاص کو معطی، عالمی معطی یا یونیورسل ڈونر کہا جاتا ہے او دموی گروپ کو، کیونکہ اس پر کوئی ضد اجزاء موجود نہیں ہوتا ہے۔
یہ کسی دوسرے خون کے گروپ کے ساتھ چسپیدگی واقع نہیں کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ضد ذا موجود نہیں ہوتا ہے، اینٹیجن نہیں ہوتا ہے او بلڈ گروپ میں، اس لیے اسے ایسے اشخاص کو کیا کہتے ہیں؟ عالمی معطی یا یونیورسل ڈونر کہا جاتا ہے۔ اے بی خون کا پلازما جو ہوتا ہے، اے بی خون کا گروپ رکھنے والے کے پلازما میں کوئی مخالف ضد اجسام نہیں پائے جاتے ہیں، اس میں اے بی دونوں ضد ذا پائے جاتے ہیں، اس لیے ایسے اشخاص کسی بھی گروپ کا خون حاصل کرتے ہیں تو چسپیدگی واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہیں عالمی گیرندے کہتے ہیں یا یونیورسل ریسیپینٹس کہا جاتا ہے۔ اے بی کو یونیورسل ریسیپینٹس کہا جاتا ہے، عالمی گیرندے اے بی کو کہا جاتا ہے۔ آر ایچ خون کی اقسام کارل لینڈ اسٹینر اور الیگزینڈر ایزویز نے ایک ضد ذا آر ایچ فیکٹر کو ریسس بوزنا بندر کی سرخ خلیوں کی سطح پھر اسی ضد ذا کو انسان میں دریافت کیا، یعنی ضد ذا ڈی جو ہوتا ہے یہ جس میں موجود ہوتا ہے اسے آر ایچ مثبت کہا جاتا ہے۔ ڈی ضد ذا رکھنے والے افراد آر ایچ مثبت کہلاتے ہیں اور ڈی ضد ذا کے بغیر جو ہوتے ہیں انہیں آر ایچ منفی افراد کہا جاتا ہے۔ تو ڈی ضد ذا کا سب سے پہلے کارل لینڈ اسٹینر اور الیگزینڈر ویز نامی سائنسدانوں نے اس اینٹیجن کو ریسس بوزنا بندر اور پھر انسان کے سرخ خلیوں میں اسے دریافت کیا ہے۔ ان میں یہ ریسس فیکٹر جو ہوتا ہے ضد ذا ڈی جو ہوتا ہے یہ ایک موروثی غالب خصوصیات ہوتی ہے۔ اگر کوئی آر ایچ منفی شخص جو ہوتا ہے آر ایچ مثبت خون کی سرخ خلیوں سے پہلی بار تماس میں آتا ہے تو آر ایچ منفی شخص کے خون میں اینٹی ڈی ضد اجسام تیار ہو جاتے ہیں۔ آر ایچ منفی شخص آر ایچ مثبت خون سے تماس میں آتا ہے تو آر ایچ منفی شخص کے خون میں اینٹی ڈی ضد اجسام تیار ہو جاتے ہیں اور آر ایچ مثبت شخص کے خون میں جو ہوتا ہے آر ایچ منفی خون کو وہ حاصل کر لیتا ہے، بغیر کسی پیچیدگی کے آر ایچ منفی خون کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ریسس فیکٹر جو ہوتا ہے عموماً کسی بھی شخص کے پلازما میں یہ ضد اجسام غیر موجود ہوتا ہے۔ جنینی افراد احمد نحوس یا ایریتھروبلاسٹوسس فیٹرس یہ ایک دیگر معمولیاتی حالت ہے جن میں آر ایچ مثبت جینین میں یہ نمودار ہوتی ہے، جو ایسے آر ایچ مثبت جینین میں نمودار ہوتی ہے جس کا باپ آر ایچ مثبت ہوتا ہے اور ماں آر ایچ منفی ہوتی ہے۔ یہاں پر تولد کے وقت جنین کے خون کے جو خلیے ہوتے ہیں پھٹے ہوئے مشمیمہ کے ذریعے یا پلاسنٹا کے ذریعے آر ایچ منفی ماں کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جنین جو ہوتا ہے آر ایچ مثبت ہوتا ہے، تولد کے وقت یہ جنین کے جو خون کے خلیے ہوتے ہیں یہ مشمیمہ یا پلاسنٹا کے ذریعے آر ایچ منفی ماں کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ماں کا جو معمولیاتی نظام جو ہوتا ہے یہ ذو حصی ہو جاتا ہے اور آر ایچ ضد اجسام پیدا کر لیتا ہے، یہ مشمیمہ کی حدود سے پلاسنٹا کی حدود سے گزرتے ہیں اور جنین کے دموی دورانی نظام میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی جو یہاں پر اولاد جو ہوتی ہے یہ غیر متاثر ہوتی ہے کیونکہ ماں کا جو معمولیاتی نظام ہوتا ہے یہ ذو حصی ہونے سے اور ضد اجسام جمع ہو کر پلاسنٹا کے ذریعے جنین میں داخل ہونے سے ہی پہلے قبل ہی ولادت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرے حمل کے دوران اگر دوسرا بچہ آر ایچ مثبت ہو تو یہ جو ضد اجسام ہوتے ہیں آر ایچ ضد اجسام ماں سے مشمیمہ کی حدود پار کرتے ہوئے جنین کی دموی دورانی نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں داخل ہونے کے بعد آر ایچ مثبت جنین کے خون کے خلیہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر متاثرہ جو نومولود ہوتا ہے جس کے خون کے خلیے یہاں پر تلف ہو گئے ہیں اس میں علامتیں کیا ظاہر ہوتی ہے؟ یرخان اور احمد جسمیہ پاش اینیمیا ہوتا ہے۔ اب احمد جسمیہ پاش اینیمیا ہونے کی وجہ سے یہاں پر آر بی سی کی پیدائش جو ہو جاتی ہے تیز تر ہو جاتی ہے اور یہ نہ صرف استخوانی گودے سے بلکہ جگر اور تحال سے بھی سرخ خلیے پیدا ہو جاتے ہیں یہاں پر، اور اس دوران میں کئی لمبے غیر پختہ ایریتھروبلاسٹ مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ ایریتھروبلاسٹوسس فیٹلس کہتے ہیں۔ یہ دوران میں کئی لمبے غیر پختہ خلیے ایریتھروبلاسٹ مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں
اس کی وجہ سے اس بیماری کو ایریتھروبلاسٹسس فیٹلس کہا جاتا ہے. ایریتھروبلاسٹسس فیٹلس کیا ہوتا ہے؟ جس میں ماں منفی ہوتی ہے, RH منفی ہوتی ہے, اور باپ جو ہوتا ہے RH مثبت ہوتا ہے یہاں پر, اور جو جنین جو ہوتا ہے وہ بھی RH مثبت ہوتا ہے. پہلی اولاد جو ہوتی ہے یہاں پر غیر متاثر ہوتی ہے اس بیماری سے, کیونکہ ماں کا ذو حصی معمونیاتی نظام جو ہوتا ہے وہ RH ضد اجسام کو پیدا کر لیتا ہے. یہ ضد اجسام جمع ہو کر مشیمہ کے ذریعے جنین میں داخل ہونے سے قبل ہی ولادت ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے دوسرے حمل کے دوران دوسرا بچہ اگر RH مثبت ہوتا ہے تو یہ ضد اجسام پلاسنٹا کے ذریعے وہاں پر دموی دورانی نظام داخل ہو جاتی ہے, اور وہاں پر متاثرہ جو نومولود ہوتا ہے اس میں یرخان اور احمد جسمیہ پاش اینیمیا ہوتا ہے. احمد جسمیہ پاش اینیمیا ہونے کی وجہ سے RBC کی پیدائش تیز تر ہو جاتی ہے. نہ صرف استخوانی گودا بلکہ جگر اور تہال سے بھی سرخ خلیے پیدا ہوتے ہیں. جو سرخ خلیے پیدا ہوتے ہیں اس میں سے کئی غیر پختہ خلیے جو ہوتے ہیں ایریتھروبلاس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس بیماری کو ایریتھروبلاسٹسس فیٹلس کہا جاتا ہے. صنف تاثیری توارث یا سیکس انفلوئنس انہیریشنز. صنف تاثیری جینس جزدی لونی اجسامی جینس ہے جو نر اور مادہ دونوں میں پائے جاتے ہیں. صنف تاثیری توارث جو ہوتے ہیں اس میں جینس دونوں اصناف میں جداگانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, یعنی نر میں اور مادہ میں ان کا رویہ جداگانہ ہوتا ہے. یہ نر اور مادہ میں موجود مختلف قلبی ماحول کی وجہ سے دونوں میں الگ الگ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر انسان میں صنف تاثیری توارث کی مثال میں ہے گنجے پن کا طرز توارث, اور اسی طرح بھیڑوں سینگ کی تیاری بھیڑوں میں جو ہوتی ہے یہ بھی صنف تاثیری توارث کی مثال ہے. صنف تاثیری جینس نر اور مادہ دونوں میں پائے جاتے ہیں. یہاں گنجے پن کے لیے ذمہ دار مبادلیے نر میں غالب رویے کا اظہار کرتے ہیں, کیپٹل B سے اسے بتایا گیا ہے, اور مغلوب جو ہوتے ہیں مغلوب رویے کا اظہار ماداؤں میں اسمال b کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے یہاں پر. تو نر جو کیپٹل B جنینی روپ رکھتا ہے, اور مادہ جو ہے یہاں پر اسمال b جنینی روپ ہے. اس کی جو F1 نسل ہے, اس F1 نسل میں کیپٹل B اور اسمال b جو ہے یہ مرد یہاں پر دیگر جگتی ہے, اور یہاں پہ مادہ جو ہے یہاں پر یہ متاثر نہیں ہے. دیگر جگتی ہے لیکن یہاں پر مادہ متاثر نہیں ہے. مادہ جو ہے یہاں پر دیگر جگتی ہے کیپٹل B اسمال b, لیکن یہ متاثر نہیں ہے. اور مرد بھی یہاں پر F1 نسل میں دیگر جگتی ہے کیپٹل B اسمال b, لیکن یہاں پر یہ ہم دیگر جگتی ہے اور یہاں پر یہ گنجے پن سے متاثر ہے. تو یہاں پر یہ صنف تاثیری جینس ہوتے ہیں جو نر اور مادہ دونوں میں پائے جاتے ہیں, لیکن ان کا جو رویہ ہوتا ہے دونوں اصناف میں مختلف ہوتا ہے. یہ صنفی ہارمونز کے نر اور مادہ میں فراہم کردہ قلبی ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی مثال یہاں پر دیکھیں ہم نے گنجے پن کا طرز توارث. یہاں پر F1 نسل کی دیگر جگتی مادہ اور دیگر جگتی نر جو ہے ان کے اختلاط سے جو F2 نسل حاصل ہو رہی ہے, اس F2 نسل میں اولاد میں گنجے پن اور نا گنجے پن میں کا جو تناسب ہوگا نر میں 3:1 ہوگا, جبکہ مادہ میں یہاں پر 1:3 ہوگا. یعنی مادہ میں یہاں پر 1 جو ہے یہاں پر گنجے پن کا اظہار ہے اور 3 جو ہے یہ غیر گنجے پن کا اظہار ہے, جبکہ نر میں یہاں پر گنجے پن کا اظہار 3 ہے اور غیر گنجے پن کا اظہار 1 ہے. تو نر میں 3:1 اور مادہ میں 1:3 گنجے پن کا یہاں پر طرز توارث کا اظہار بتایا گیا ہے. دوسری مثال ہے یہاں پر بھیڑوں میں سینگ کی تیاری. تو بھیڑ جس میں سینگ موجود ہے اس کا اختلاط کرایا گیا جس میں سینگ مادہ جس میں سینگ موجود نہیں ہے. تو یہاں پر پہلی نسل F1 نسل جو حاصل ہوئی یہاں پر اس میں نر یہاں پر دیگر جگتی ہے جس میں سینگ موجود ہے, اور مادہ بھی یہاں پر دیگر جگتی ہے لیکن اس میں سینگ موجود نہیں ہے. اس F1 نسل کا جب اختلاط کرایا گیا تو یہاں پر پہلی نسل کا اختلاط کرایا گیا, تو جو دوسری نسل حاصل ہوئی اس میں یہاں پر سینگ کی تیاری کا جو تناسب ہے یہاں پر 3:1 نر میں ہے اور 1:3 جو ہے یہاں پر مادہ میں ہے. یہاں پر سینگ کی تیاری کا تناسب. لونی اجسامی خرابیاں. لونی اجسام 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایلوزوم اور آٹوزوم.
تو ایلوزوم میں اگر خرابی ہو، اس کی ساخت میں یا تعداد میں نقص ہو تو اسے ایلوزومل بے قاعدگی کہیں گے، اور اگر آٹوزوم کی تعداد یا ساخت میں نقص ہو تو اسے کہیں گے آٹوزومل بے قاعدگی۔ یک زومی یا مونوزومی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک لونی جسم نقص ہے، اس میں ایک لونی جسم ایک جوڑ سے نکل جاتا ہے، ایک لونی جسم یا ایک کروموزوم ایک جوڑ سے نکل جاتا ہے یعنی مائنس ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر دیا گیا ہے دیکھیے 2n-1، تو یہ یک زومی ہوتا ہے، یہ ایک ایکس لونی جسم کا نقصان ہے، یہ زیادہ تر ماداؤں میں ہوتا ہے، ایک ایکس لونی جسم اس میں سے نکل جاتا ہے، ایک لونی جسم ایک جوڑ سے نکل جاتا ہے تو اسے یک زومی کہتے ہیں۔ مثال ہے ٹرنر سنڈروم، ٹوٹل کروموزومز کتنے ہوتے ہیں 46، تو اس میں سے ایک ایکس کروموزوم نکل گیا، یہاں پہ 45 رہ گئے، تو یعنی کہ ایک لونی جسم ایک جوڑ سے نکل جاتا ہے، یہ زیادہ تر ماداؤں میں لاحق ہوتا ہے۔ ٹرنر سنڈروم X45 یہ مادہ میں ہوتا ہے، یک زومی۔ سہزومی کسے کہتے ہیں؟ سہزومی یعنی کہ ایک لونی جسم کا ہم جکتی جوڑ میں اضافہ سہزومی کہلاتا ہے۔ سہزومی یعنی کہ جہاں ایک لونی جسم کا قبل از موجود ہم جکتی جوڑ میں اضافہ جو ہوتا ہے اسے سہزومی کہتے ہیں۔ اگر آٹوزومز جو ہے، جو ٹوٹل آٹوزومز جو 22 آٹوزومز ہے، اس میں اگر 21ویں والے آٹوزومز میں اگر اضافہ ہو رہا ہے، 21ویں آٹوزوم کی جو جوڑ ہے اس میں ایک لونی جسم کا اضافہ ہو رہا ہے تو اسے کہیں گے سہزومی 21، سہزومی 21 کہیں گے۔ اگر 21ویں آٹوزوم جوڑ میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسے سہزومی 21 کہتے ہیں۔ انسان میں سہزومی 21 سنڈروم جو ہوتا ہے اس کی مثال ہے یہاں پر ڈاؤن سنڈروم۔ ڈاؤن سنڈروم یہ اس آٹوزوم کے 21ویں جو آٹوزوم کی جوڑی ہے اس میں ایک لونی جسم کا اضافہ ہوتا ہے، اس بیماری کو کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم۔ یہ آٹوزوم جو ہے یہ سہزومی ہے 21۔ اسی طرح صنفی لونی اجسام کی سہزومی کسے کہیں گے؟ اگر ایک صنفی لونی جسم میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسے صنفی لونی اجسام کی سہزومی کہیں گے۔ XXXY ہے، تو اگر ایک کروموزوم یہاں پر صنفی لونی اجسام کا میں صنفی لونی جسم میں اضافہ کر رہا ہے تو اسے صنفی لونی اجسام کی سہزومی کہیں گے۔ اس کی مثال ہے کلین فلٹر سنڈروم، یہ صنفی لونی اجسام کی سہزومی کی مثال ہے۔ ایلوزومل بے قاعدگی، اس کی دو مثالیں ہیں، کلین فلٹر سنڈروم اور ٹرنر سنڈروم۔ تو ایلوزومل بے قاعدگی یہاں پہ کلین فلٹر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو یہ 23ویں جوڑ سہزومی ہے، یعنی 23ویں جوڑ جو ہے یہاں پر XY اور XS جو ہوتے ہیں یہ 23ویں جوڑ ہوتی ہے، تو اس میں جو بے قاعدگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کلین فلٹر سنڈروم۔ XXY کے ساتھ یہاں پر کروموزومز کتنے ہو گئے 47 ہو گئے، ٹوٹل کروموزوم 46 ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایکسٹرا کروموزوم ایکس کروموزوم ایکسٹرا آ جا رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر XXY اس کی کیریو ٹائپ ہوں گی، اور یہاں پر کتنے ہوں گے کروموزوم؟ ٹوٹل 47 کروموزومز ہوں گے یہاں پر۔ یہ جو ایکسٹرا ایکس کروموزوم ہے یہ بار اجسام کہے جائیں گے یہاں پر، تو اس میں بار اجسام کو دیکھا جا سکتا ہے جسدی خلیوں میں۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں یہاں پر زنانہ صنفی نمو مکمل طور پر دب نہیں جاتی ہیں، اس کے اثرات میں ہے ہائپوگونیڈزم، گونیڈز کا کم ہو جانا، ہائپوگونیڈزم، قیصر مولدہ جسے کہا جائے گا، گھٹی ہوئی زرخیزیت اس میں شامل ہے، اور جو زنانہ صنفی نمو جو ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر دب نہیں جاتی ہیں۔ کلین فلٹر سنڈروم جو کہ سہزومی 23ویں جوڑ کے ذریعے لاحق ہوتا ہے، اس کی نواتی قسم ہے XXY۔ ٹرنر سنڈروم یہ بھی نواتی قسم اس میں کیا ہے X45 ہے، یہ 23ویں جوڑ یک زومی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ایک ایکس کروموزوم اس میں کم ہوتا ہے، 23ویں جوڑ یک زومی، XX میں سے ایک ایکس کم ہے، اس طرح یہاں پر 46 میں سے کروموزوم کتنے ہو گئے 45 ہو گئے، تو اس میں ایک لونی جسم نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ان میں ٹرنر مادہ میں جسدی خلیوں میں بار اجسام نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان کے اثرات کیا ہے؟ پست خط، جھلی دار عنق اور کشادہ شیل نما سینہ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ٹرنر سنڈروم میں کیریوٹائپ کیا ہوتا ہے X45 ہوتا ہے، 23ویں جوڑ کی یک زومی کی وجہ سے یہ لاحق ہوتا ہے، ایک ایکس لونی جسم ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔
آٹوزومل بے قاعدگیاں آٹوزوم کی ساخت میں اور اس کی تعداد میں نقص کی وجہ سے جو ہوگی اسے آٹوزومل بے قاعدگیاں کہیں گے. اس میں ہے دیکھیے ڈاؤن سنڈروم, ایڈورڈ سنڈروم, پٹاؤ سنڈروم اور کروڈو چارٹ سنڈروم. آٹوزومل خرابیاں جو ہے بے قاعدگیاں, یہ بے قاعدگیاں زیادہ تر ان بچوں میں عام ہوتی ہیں جو اس عورت سے جنم لیتے ہیں جو تولیدی مرحلے کے آخری حصے میں حاملہ ہوتی ہیں. تو اس میں پہلا ہے ڈاؤن سنڈروم. ڈاؤن سنڈروم ایک جنینیاتی حالت ہے جس سے طبعی اور ذہانتی نشوونما تاخیر سے عمل میں آتی ہے. یہ جنینیاتی خرابی کا سبب کیا ہے کہ لونی جسم نمبر 21 کی ایک زائد نقل کی موجودگی اس کی خرابی کا نتیجہ ہے. 47XX پلس 21 یعنی کہ 21 کروموزومز میں ایک زائد لونی جسم اس خرابی کا سبب ہے. یہاں پر جو متاثرہ شخص ہوتا ہے پست قد ہوتا ہے, گول ننھے سر والا ہوتا ہے اور اس کا دہن جو ہوتا ہے نیم کھلا ہوا ہوتا ہے. جسمانی, ذہنی, نفسی نشوونما سست ہوتی ہے. ایڈورڈ سنڈروم سیزومی 18 جس میں 18ویں لونی جسم پر جنینیاتی مادے کی ایک زائد نقل ہوتی ہے, اضافی نقل ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ سیزومی 18ویں لونی جسم ہے یہ. اس میں کیا ہوتا ہے, یہاں پر زیادہ تر اس میں جو بچے ہوتے ہیں یہ جنینی مرحلے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ کئی گمبھیر نقائص میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے قلبی بے قاعدگیاں ہیں اور گردوی کچ فعلی ہے. تو ایسے نقائص میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نہایت ہی مختصر مدت کے لیے یہ زندہ بچ جاتے ہیں. اس ایڈورڈ سنڈروم کا دیکھیے نواتی قسم کیریوٹائپ کیا ہے؟ 47XX پلس 18 یعنی سیزومی 18 ہے, ایک اضافی لونی جسم جو 18ویں لونی جسم پر. پٹاؤ سنڈروم سیزومی 13 یہ کروموسومز کی حالت ہے جو شدید ذہانتی معذوری اور جسم کے کئی حصوں میں ان میں طبعی خامیاں پائی جاتی ہیں. 47XX پلس 13 اس کی نواتی قسم یا کیریوٹائپ ہے. یہاں پر پٹاؤ سنڈروم میں جو افراد ہوتے ہیں, اس کے متاثر افراد, ان میں قلب اور گردے کی خرابیاں, دماغ اور نخائی ڈور کی غیر طبعی کیفیت, نہایت چھوٹی یا غیر نمو یافتہ آنکھیں, اور یہاں پر جو ہوتے ہیں سہ روزی تیرہ رکھنے والے اکثر نومولود جو ہوتے ہیں متعدد جان لیوا طبعی مسائل کی موجودگی کی وجہ سے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں یا ہفتوں میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. سیزومی 13 سے متاثر افراد قلب اور گردے کی خرابیاں, دماغی اور نخائی ڈور کی غیر طبعی کیفیت اور ان میں غیر نمو یافتہ آنکھیں پائی جاتی ہیں. کریڈو چارٹ سنڈروم جو ہوتا ہے اس میں لونی جسم 5 کا جو مختصر بازو ہوتا ہے اس کی جزوی کمی کی وجہ سے یہ لاحق ہوتا ہے. 5 نمبر کا جو لونی جسم ہے اس کا جو مختصر بازو ہے, ایک طویل بازو ہوتا ہے, ایک مختصر بازو لونی جسم کا. تو لونی جسم کا جو 5ویں لونی جسم کا جو مختصر بازو ہے اس کی جزوی کمی کی وجہ سے یہ لاحق ہوتا ہے, اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ 5P یکزومی. 5P یکزومی. اس کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ 46XX 5P مائنس. اس کا نواتی قسم کیا ہے؟ 46XX 5P مائنس. اس کا جو جزوی یکزومی جو ہے یہ اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو 5P خاشدار کمی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. یہ فرینچ زبان سے ماخوذ ہے. یہ کریڈی چارٹ جو ہے یہ فرینچ زبان سے ماخوذ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, جو بچے ہوتے ہیں یہ ذہنی معذور ہوتے ہیں, غیر طبعی وجہی خاصیتیں رکھتے ہیں. یہ شیر خواری کی عمر یا بچپن کی ابتدا میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. مزمن مغزی لوکیمیا, کرونک مائلوجینس لوکیمیا جو ہوتا ہے سرطان کی بعض اقسام میں مزمن مغزی لوکیمیا ہے. لونی جسم نمبر 9 کا ایک ٹکڑا نکل کر علیحدہ ہو کر لونی جسم 22 کے ایک ٹکڑے کی جگہ چلے جاتا ہے, 22 کا ایک ٹکڑا 9 کی جگہ چلے جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, نتیجتاً غیر نارمل مختصر لونی جسم 22 اور غیر نارمل طویل لونی جسم 9 یہاں پر تیار ہوتا ہے. تو اس کا کیریوٹائپ یا نواتی قسم کیا ہے؟ 46XX 9:22 T 9:22 T یعنی کہ ٹرانسفر ہو رہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر رہے ہیں. 9 کا ایک ٹکڑا نکل کر 22 کی جگہ پر اور 22 کروموسوم کا نکل کر 9 کی جگہ پر آ رہا ہے. تو طویل لونی جسم 9 اور مختصر لونی جسم 22, غیر نارمل مختصر لونی جسم یہاں پر 22 یہاں پر تیار ہوگا. 46XX T 9:22 اس کی کیریوٹائپ یا نواتی قسم.